عزیز طلباء و طالبات آپ کلاس 11 السلام علیکم۔ آج کا ہمارا دوسرا لیسن ہے۔ اسی لیسن کو پہلے والی لیسن کو آگے بڑھاتے ہوئے اس لیسن میں ہم نے پنڈت برج نارائن چکبست کے حالات زندگی وضاحت کیے ہیں، تو اب اس دوسرے لیسن میں ہم انہی کی شاعرانہ خصوصیات پر تھوڑا بہت وضاحت تفصیلاً تھوڑا بہت وضاحت کر لیں گے۔ جی ہاں بیٹے، یہ بھی ہے ہماری نصابی کتاب کے پیج نمبر 181 پر ہے یہ لیسن۔ تو جی ہاں بیٹے، ہم شروع کرتے ہیں اس طرح کہ چکبست کو بچپن سے ہی پنڈت برج نارائن چکبست کو بچپن سے ہی شاعری کا شوق تھا۔ کہا جاتا ہے کہ چکبست نے اپنی پہلی غزل 9-10 سال کی عمر میں لکھی اور جلد ہی ایک اچھے شاعر کی حیثیت سے معیاری شاعری کرنے لگے۔ اس زمانے میں لکھنؤ کی فضا پر آتش میر انیس اور مرزا دبیر کی شاعری اثر انداز تھی اور غالب کے کلام کا سکہ پوری اردو دنیا پر بیٹھا ہوا تھا۔ چکبست نے ان تمام شعراء کا اثر قبول کر لیا۔ اساتذہ اردو کے کلام کا وسیع تر مطالعہ کیا۔ انہوں نے اساتذہ اردو کے کلام کا وسیع تر مطالعہ کیا، شعر کے رموز نکات پر گہری نظر رکھتے تھے۔ نتیجہ کے طور پر ان کے کلام پر غالب اور انیس کے کلام کا اثر صاف نظر آتا ہے، لیکن میر انیس کے اسلوب شاعری سے وہ سب سے زیادہ متاثر ہوئے اور اکثر و بیشتر ان کے رنگ کو اپنانے کی کوشش کیا کرتے تھے۔ مسدس رامائن کا ایک سین پڑھتے وقت انیس کا زور بیاں اور جذبات انسانی کی ترجمانی یاد آتی ہے۔ چکبست حقیقت میں قومی شاعر تھے۔ اس زمانے کی قومی تحریکوں کی طرف ارباب وطن کو رغبت دلانا یعنی راغب کرانا اور وطن کے نوجوانوں کو وطن کی محبت اور اس کی ترقی کی طرف متوجہ کرنا ان کا اصلی مقصد تھا۔ اہل وطن کو وطن کی محبت اور اس کی ترقی کی طرف متوجہ کرانا ان کی شاعری کا اصل مقصد تھا۔ انہوں نے ان کی نظموں میں قدرتی مناظر کی عکاسی، بیداری وطن کے جذبات، آزادی کی تڑپ اور درد مندی کے پہلو نمایاں ہیں۔ ان کی اس نظموں میں قدرتی مناظر کی عکاسی، بیداری وطن کے جذبات، آزادی کی تڑپ اور درد مندی کے پہلو نمایاں نظر آتے ہیں۔ انہوں نے مرثیے بھی لکھے ہیں، اکثر اپنے زمانے کے معتاد قومی لیڈروں کی وفات پر دلگداز مرثیے کہے ہیں۔ رامائن کو چکبست نے اس خوبی کے ساتھ نظم کیا ہے کہ شاید ہی کوئی اور شاعر کر سکے۔ قدرتی مناظر کی حسین اور دلکش پیرایہ میں تصویر کشی، کلام کی خوبی اور خیالات کی پاکیزگی ان کی شہرت اور بقا کی ضامن ہے۔ چکبست کی شاعری کا ایک مجموعہ صبح وطن کافی مشہور ہے۔ چکبست کی شاعری کا ایک مجموعہ ان کی کتاب ہے جس کا نام ہے صبح وطن، کافی مشہور ہے یہ ادبی حلقوں میں، اور اس کتاب کو ادبی حلقوں میں احترام کی نظر سے دیکھا جاتا ہے۔ اس کتاب کو ادبی حلقوں میں آج بھی احترام کی نظر سے دیکھا جاتا ہے۔ بہرحال اپنے کلام میں انہوں نے اس زمانے کے سیاسی حالات کو بڑی خوبی اور کامیابی سے پیش کیا ہے۔ جی ہاں بیٹے، اس وقت اس لیسن میں اتنا ہی، باقی اللہ نگہبان، والسلام۔